اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ اپنے حوالے سے خود فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک دراز گوشت تھا، بعض روایات میں آتا ہے آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کے اوپر آپ سوار ہو کے اپنے قبیلے کی باقی دائیوں کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اور یہ سال بہت بھوک کا سال تھا، سالی کا سال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ان دائیوں کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئی، اور میری سواری کمزور تھی، وہ دائیاں مجھے چھوڑ کے وہ پہلے مکے میں پہنچ گئیں۔ جہاں سے جس نے جس کے بچے کو اٹھانا تھا وہ انہوں نے بچوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے آ گئیں۔ جس وقت میں گئی اور کوئی نہیں رہا، ایک عبداللہ کا در یتیم رہ گیا، اور کوئی نہیں رہا، ایک آمنہ کا در یتیم رہ گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں جس وقت مکہ میں پہنچی اور مجھے پتا چلا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے جو در یتیم ہے، اس کے والد پیدا ہونے سے پہلے ہی، اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ایک در یتیم بچہ رہ گیا ہے، اگر اس کو گود میں لینا چاہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کہا آئی ہوں اب خالی ہاتھ نہیں جانا۔ جس وقت گئی حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان، آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو عرض کرنے لگی میں سعد، میں حلیمہ ہوں، میرا نام حلیمہ ہے۔ فرمایا تو حلم والی لگتی ہے، برد والی لگتی ہے، کہاں سے ہے؟ فرمایا میں سعد قبیلے سے ہوں۔ فرمایا بڑی سعادتوں والی لگتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جس وقت سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم گویا پہلے سے جانتے تھے یہ میری وہ ماں ہے جس کے سینے سے رب غذا عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، آقا علیہ السلام مسکرائے، آپ کے دندان مبارک سے نور نکلا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو ساتھ لیتی ہیں، فرماتی ہیں وہ جو ہمارے پاس سواری تھی، آگے میرے خامند بیٹھے، پیچھے میں بیٹھی، پہلے وہ سواری چل نہیں سکتی تھی، اب وہ سواری اٹھتی بھی نہیں ہے، اب وہ اٹھتی بھی نہیں۔ آپ نے بڑی کوشش کی، ایڑی کا زور لگایا کہ یہ سواری اٹھے، چلنے لگ جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سواری نہیں اٹھی، میں نے خامند کو کہا میں آگے بیٹھ جاتی ہوں، آپ پیچھے بیٹھیں، آپ پیچھے سے ایڑی لگائیں، ہو سکتا ہے یہ سواری چلنے لگ جائے۔ اب آمنہ کا لال آگے آ گیا، نبیوں کا امام آگے آ گیا، دو عالم کے والی آگے آ گئے، میرے اور آپ کے نبی آگے آ گئے۔ اپنے مقام پہ جس وقت پہنچے، وہ سواری جو پہلے اٹھتی نہیں تھی، جس کو ایڑیاں لگائی جا رہی تھی، نہیں اٹھتی تھی، اب سواری آواز بھی اٹھ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے جس وقت واپس چلتی ہوں تو وہ سواری تیز دوڑنے لگ جاتی ہے، وہ جسے چلنا نہیں آتا تھا وہ سواری تیز چلنے لگ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ میں اپنے قبیلے والی دائیوں کے پاس جس وقت جاتی ہوں، وہ دائیاں کہتی ہیں حلیمہ تو نے یہ سواری کہاں سے بدلی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آج سواری نہیں سوار بدل کے آ رہی ہوں، آج سواری نہیں بدلی، آج سوار بدلا ہے۔ اور ایک پنجابی والا وہ کہتا ہے حلیمہ سعدیہ سے، ان دائیوں نے سوال کیا کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑا چن جڑا ساتھ لکائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا جنوں چھڑ دیتا سی تو سانتا یتیم جان کے، میں پڑھ لیا دلاں دا حکیم جان کے۔ جنوں چھڑ دیتا سی تو سانتا یتیم جان کے، میں پڑھ لیا دلاں دا حکیم جان کے۔ اوہ چن میں ساتھ لوکائی جانیاں، اے وہ دنیا دی دولت کمائی جانیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جسے تم نے در یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے، میں اسے خزانہ بنا کے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے گھر میں آئے، جہاں بکریوں کا دودھ نہیں تھا، وہاں آقا علیہ السلام کی آمد سے بکریاں اگر ہم کسی بھی جگہ پر بھیجتے، کہیں پر بھی چرنے کے لیے، ایک تو وہ پیٹ بھر کے آتی، دوسرا حضور کی برکت سے کبھی میرے گھر سے دودھ ختم نہیں ہوا۔
اور رات کا وقت ہوتا، دائیاں آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں علیمہ تو تو بڑی کمزور تھی، تیرے پاس مال و دولت نہیں تھا، تو تو غریبہ تھی، تیرے پاس اتنا تیل کہاں سے آ گیا کہ پوری پوری رات تیری جھوپڑی کے اندر ہر وقت لالٹین جلتی رہتی ہے، ہر وقت روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، تیرے پاس اتنا تیل کہاں سے آ گیا؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اب میرے گھر میں دیا نہیں جلتا، میرے گھر میں آمنہ کا چاند چمکتا ہے، اب میرے گھر میں آمنہ کا چاند چمکتا ہے، دیا جلانے کی جب سے مصطفیٰ آئے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں باقی عورتیں، باقی دائیاں وہ بچوں کو اٹھا کے بیٹھ جاتی، کام کا وقت ہوتا بچے روتے انہیں تنگ کرتے، وہ اٹھا کے بیٹھ جاتی، مجھے کبھی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے اس طرح کی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہاں میں رات کے وقت یہ دیکھا کرتی کہ حضور علیہ السلام اپنے پنگھوڑے میں ہوتے، اپنے گہوارے میں ہوتے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ چاند کبھی مشرق کو جاتا ہے کبھی مغرب کو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماد میں، کیا اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ میں کیا دیکھتی ہوں چاند کبھی مشرق کو جا رہا ہے کبھی مغرب کو جا رہا ہے، میں بھاگتی ہوئی جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گہوارے کے پاس آتی ہوں، آپ کے پنگھوڑے کی طرف آتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں وہ ننھی سی انگلی جدھر کو جاتی ہے چاند ادھر کو ہو جاتا ہے، جدھر حضور علیہ السلام کی انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں جب ایمان لائے نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپن کے واقعات میں آپ کو نہ سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے تو سناؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا آپ جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس اس سے زیادہ عجیب بات بھی میں تمہیں نہ سناؤں، اس سے زیادہ عجیب بات میں تمہیں نہ سناؤں؟ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اگر کوئی عجیب بات ہے تو وہ مجھے سنائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دیکھتا تھا چاند میرے اشاروں پہ جدھر میں اشارہ کرتا ادھر ہو جاتا تھا، لیکن یہ اگلی بات کسی کو معلوم نہیں ہے، جب میں رونے پہ آتا تھا چاند مجھ سے باتیں کر کے مجھے چپ بھی کرایا کرتا تھا۔ کا جو گھر مبارک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بورڈ آتے ہیں تو بورڈ جو ہے نا یہ بورڈ جو ہے نا یہ آپ نے حیات یہ ابھی سامنے لے کر آنا ہے، تھوڑا سلو کرو۔ یہ شوتا جو بالکل یہ وہ آپ نے بورڈ پڑا ہے یہ اسی سے یہ 1 کلومیٹر ہے، اسی کے ایک ساتھ ہے۔ یہ ہم ابھی واپسی پہ جا رہے ہیں، واپسی پہ جاتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ 2 بورڈ آگے مزید ہیں۔ بورڈ لے کر آ صحیح، یہ بورڈ ہے آپ دیکھ لیں آگے یہ بورڈ کریہ گاؤں کو کہتے ہیں نا۔ تو یہ واپسی کا ہمارا سفر ہے، تو یہ شوتا خاص جو گاؤں ہے وہ والی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے جو وہ مقام بتایا جاتا ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ آ کے بھول جاتے ہیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پہ آپ کو لوگ بھی آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر ملیں گے بھی کوئی عربی ملیں گے، اور عربی پھر جیسے بتاتے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے جو ہے نا یہ مشکلات تھوڑی سی ہوتی ہیں۔ تو چلیں اگر کسی بھائی کو آنا ہو تو یہ ہمارے شیخ صاحب آپ کو اس کے بیچ میں مزید بہترین ویڈیو ساری بنا لو، ویڈیو بنا کے آپ کو اپڈیٹ لوڈ کریں گے، تو پھر بعد میں ایڈٹ کریں گے، بعد میں شیخ کے حوالے کرو۔ کمنٹری ہم ٹھیک طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، ہماری اس سفر کو قبول اور مقبول کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرن کثیر۔ ٹک ٹاک پہ جو ہے نا اس کی ہم وہ کر دیں گے، ٹک ٹاک پہ نہیں والا روڑا یہ